السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، اپنے اس پروگرام میں مختلف حوالوں سے گفتگو کی جاتی ہے، مختلف معاملات اور مسائل پر اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں اور عوامی نوعیت کے معاملات اور مسائل پہ کوشش کرتے ہیں پروگرام میں زیادہ سے زیادہ گفتگو کی جائے۔ آج کا دن چونکہ بڑا اہم ہے اور پاکستان کی تاریخ میں اس کی سب سے زیادہ اہمیت سمجھی جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج قوم نے اپنی دفاع کے لیے جو کچھ کیا اور مسلح افواج نے جس طرح وطن عزیز کی حفاظت کی، دشمن کے خلاف جو کارروائیاں کیں، اس کو مدتوں یاد رکھا جائے گا، اور اس کو یاد رکھنے کی بہرحال ضرورت بھی ہے، کیونکہ بہت جلد ان قوموں کا نام و نشان تاریخ سے مٹا دیا جاتا ہے جو اپنے محسنوں کو فراموش کر دیتی ہیں۔ 6 ستمبر 1965 کا دن بھی جیسے میں نے کہا کہ ویسے تو بہت سارے واقعات پیش آئے، مختصر سی ہماری کیونکہ تاریخ ہے، لیکن بہت جلد ایک بہت بڑے مشکل وقت جو ہے وہ ہم پہ آن پہنچا، اور پڑوسی ملک جس سے ہم نے علیحدگی اختیار کی تھی، وہ یہ شاید سمجھ بیٹھا تھا کہ اس مملکت کے معاملات کو چلانا، ریاست کے معاملات کو چلانا ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا، یا شاید جو ہماری تعمیر نو کا آغاز ہوا تھا، شاید ہم اپنے دفاع پر اس طرح کی توجہ نہیں دے رہے ہوں گے۔ یہ محض اس کی خام خیالی تھی جو کہ بالکل آج ہی کے دن سن 1965 میں ہم نے دور کی، اور ایسی لازوال تاریخ رقم کی، اور ایسے کچھ واقعات پیش آئے جن کا تذکرہ آج کرنا خیال میرا یہ ہے کہ پہلے سے زیادہ ضروری ہے۔ تو اسی حوالے سے آج مختلف پروگرامز آپ دیکھ رہے ہیں، صبح سے ہی ان کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور اب سے کچھ دیر پہلے بھی مزار قائد کے اوپر ایک بڑی باوقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، اور پاک فضائیہ کے دستوں نے جو ہے مزار کی جو گارڈز کی ذمہ داریاں ہیں وہ سنبھالی ہیں۔ سال ہر سال یہ تقریب چلی آ رہی ہے، بڑی خوبصورت تقریب ہوتی ہے، لہو کو گرمانے والی، اور بہت زیادہ پرجوش ہوا کرتے تھے جب بچپن میں تمام چیزیں دیکھا کرتے تھے۔ بہرحال اسی جذبے کو زندہ رکھنے کے لیے یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں، اور یقیناً اس کی ضرورت بھی ہے۔ کوشش کریں کہ اس حوالے سے پروگرام میں آج گفتگو کریں۔ بڑے خاص مہمان میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائیں، نہ صرف آج کے دن کی مناسبت بلکہ جو معیشت کے حوالے سے اور دیگر معاملات پہ جس پہ شب و روز گفتگو ہوتی ہے اس پہ بھی ضرور گفتگو کی جائے گی۔ معزز مہمان سلمان بیگ صاحب تشریف فرمائیں، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا صبح کے وقت۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ صبح بخیر سلمان صاحب، میں چاہوں گا ذرا پروگرام کی ابتدا میں آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کی جائے، کیونکہ یہ وہ موقع ہے جیسے میں نے ابھی کہا کہ جب ہم چھوٹے تھے، جب یہ ساری چیزیں دیکھا کرتے تھے تو اس سے جذبہ بہت زیادہ بڑھ جایا کرتا تھا، تو میرے خیال میں آج وہ کافی حد تک جو ہے وہ مدھم ہو چکا ہے۔ اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمائیے گا کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ۔ شکریہ سے آپ نے مجھے موقع دیا اس اہم دن کے موقع پہ۔ وطن ہے تو ہمیں صحیح بے شک پاسبان ہے، بے شک ایسا ہی ہے۔ اور اس کے ستون ہیں۔ اس ٹائم ہمارے وطن کی جو ہمارے پاسبان ہیں انہوں نے بہت بہادری سے دفاع کیا، اپنی جانیں قربان کی، اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں آج ہم اس دن کے لیے وزارت سے۔ اور آنے والی زندگی جو ہے اس سے ایک سبق لیتی ہے ہمیں کہ جب قوم متحد ہو جائے اور سارے ستون ایک ساتھ کھڑے جائیں، بڑے سے بڑا دشمن جو ہوتا ہے نا واہ، وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بہت اچھی بات۔ اس لیے ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور اسی کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں نا کہ آج بھی متحد ہونے کی ضرورت ہے، کہ آج کے جو ملکی حالات ہیں، مہنگائی ہے، افراتفری ہے، متحد ہو جائیں آپس میں سب،
تو یہ سب کچھ اس سے ہم ہٹ سکتے ہیں, نمٹ سکتے ہیں آسانی سے, بہت آسانی سے. مہنگائی کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ کی ڈائریکشنز, ایشو یہ ہے کہ آپ میں حوصلہ کتنا ہے. کوئی بھی چیز امتحان آتا ہے تو اس کی سب سے پہلے ٹیسٹ کرتی ہے آپ کا حوصلہ, ہمت, کہ آپ کے اندر کتنی ہمت, حوصلہ ہے. وہ ہمیں نئے راستے دکھاتی ہے, ایک سبق دیتی ہے. اور شاید سختی آتی اس لیے کہ آپ مضبوط ہو اور اپنے لیے اچھا کریں. تو بہت سی چیزیں ہیں ہمیں چینج کرنی چاہیے زندگی میں اپنی, اور ان چیزوں کو ایک امتحان کے طور پہ لینا چاہیے کہ امتحان ہے, قوم پہ امتحان ہے, اور متحد ہونے کی ضرورت ہے سب کو. ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں, کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوں. نظم یہ نکل جائیں گے اس وقت سے ہم لوگ, بہت جلدی انشاءاللہ نکل جائیں گے. تو اس میں پریشان دیکھیں قوم سب ہیں, کوئی بل کی وجہ سے پریشان ہے, کسی کو کرائے کا مسئلہ ہے, کسی کو گروسری کا مسئلہ ہے. پریشانی تو بدترین ہے, لیکن قومیں بنتی کب ہیں؟ جاپان کے اوپر جب اٹیک ہوا, بہت خوب, ہاں, تو اس پہ کیا ہوا؟ انہوں نے کام 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 شروع کر دیا, اور آج بھی وہ قوم اسی پہ کھڑی ہوئی ہے. دنیا میں آپ چلے جائیں, جاپان میں جائیں گے تو آپ دنیا الگ ہے, کیا کہنے, کوئی دنیا کے الگ ہے. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا. تو انہوں نے سیکھا اور دنیا کے لیے ایک لیسن, سبق دیا. ہماری قوم نے 1965 میں 6 ستمبر کو جب یہ رات کے اندھیرے میں گھسے تو قوم کھڑی ہو گئی, ایک ساتھ کھڑے ہو گئے سارے. اور ہمارے پاسبان, ہمارے فوج نے اس ملک کا بہترین دفاع کیا, جو دنیا کی تاریخ میں ایک الگ ہی موضوع ہے, الگ ہی بالکل ہے. کہ ایسا دفاع جب آپ کے پاس اسلحہ بھی نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, اتنی طاقتور فوج آپ کے اندر گھس کے آ گئی ہو, گھس گئی ہو ٹینکوں کے ساتھ, تو اس ٹائم انہوں نے کہا اس گولیوں سے تو کچھ نہیں ہوگا, آپ بندوقوں سے. تو ان فوج کے دستوں نے, ان فوجیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. یقیناً اسے کہتے ہیں کہ باقی قوم ایک قوم بن کے سامنے آئی, اور آج بھی وہی قوم ہے. کوئی ہم میں کچھ فرق نہیں آ گیا, بس کچھ انوائرمنٹ یا کچھ ہم دنیا کو زیادہ دیکھنے لگے ہیں, اوپر زیادہ دیکھنے لگے ہیں, اللہ سے مدد مانگنے لگے ہیں. اللہ سے مدد مانگی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان بنا کے دیا ہے. تو اگر ہم ترقی نہیں کریں گے اور حالات بدلتے جائیں گے تو ہم اس کو میچ نہیں کر پائیں گے. جب میچ کرنے کے لیے ایک طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جیسے جیسے وقت بڑھتے جاتا ہے, پہلے آپ کے پاس پیجر آیا, پیجر آیا تو ہمیں ایک امید ہوئی کہ کسی دن ہم اس پہ بات بھی کریں گے. بالکل ایسا. لیکن آج جب سختی آئی تو ہم اوپر ہی دیکھ رہے ہیں, حکمران کو دیکھ رہے ہیں, فلاں کو دیکھ رہے ہیں. بھائی سختی کا مطلب یہ نہیں ہے, یہ ایک ویڈیو گیم کی طرح سمجھے سختی بھی. آپ جب تک کسی چیز میں قدم نہیں رکھیں گے اس سے نکل نہیں پائیں گے. آپ اس میں قدم رکھیں, اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے آپ کو میچ کریں کہ یا اب میں اس زندگی سے کیسے نظم دوں. مطلب اگر آپ کے پاس آج کام نہیں ہے تو وہ کام کو پیدا کریں اپنے لیے, اپنے ایکسپینس کو میچ کرنے کے لیے کہ یہ میرا ایکسپینس اس طرح سے ہے, اس کو میچ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذرائع بنائیں اپنے. جب تک ہم ذرائع نہیں بنائیں گے خود سے تو ہم اس مہنگائی کو, ان چیزوں کو, اس ماحول کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. ہمارے لیے سب سے بہترین موقع یہی ہے سیکھنے کے لیے, قوم بننے کے لیے, کہ یہ وقت بے شک آ گیا ہم پہ, لیکن اس وقت کو اب ہمیں کسی طرح اپنے ہاتھ میں لینا ہے. لینے کے لیے قوت دینی ہے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ نہیں یار میں یہ کر سکتا ہوں, ول. تو جاپان کی کرنسی آج سے اگر 3, 4 یا 6 سال پہلے لے لو, ہم سے 50% میں تھی. 1 روپیہ جاپانی 2 ملتے تھے, ٹھیک ہے. لیکن ہمارے اوپر اتنے امتحان آ گئے کہ آج 2 روپے 1 جاپانی مل رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ یا 2.25 روپے کا 1 جاپانی مل رہا ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے کام کرنے کے اپنے جو ذرائع وہ پیچھے چھوڑ دیے, ترقی نہیں کی اتنی جس کو ہم میچ کر پاتے. یہ قوم ایز اے قوم, کہ مہنگائی بے شک بڑھ گئی تھی وہ, لیکن مہنگائی کے ساتھ ساتھ آپ کی اگر آمدنی بڑی ہوتی, آپ نے اپنے آپ کو اس اسٹیج پہ پہنچا دیا ہوتا کہ ہر طرح کے طوفان گزر جائیں گے ہم, تو گزر جاتے. یہ پان گٹا, چھالیاں, لاقانونیاں, ٹریفک کا فقدان, ٹریفک اپنی لائن پر نہیں چل رہی ہے, تو یہ جب افراتفری میں قومیں چلتی ہیں یا ماحول معاشرہ چلتا ہے تو وہ کسی امتحان سے گزر نہیں سکتا. تو اس کو گزارنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے آپ کا کہ آپ وقت کے حساب سے چلیں, اپنے آپ کو اس پہ ڈھالیں. سمندر میں گئے ہیں, آپ کو سب سے پہلا کام کیا ہے, اپنے آپ کو بچائیں. دوسروں کو نہیں بچا سکتے, کم سے کم اپنے آپ کو بچائیں, اور پھر اس طرح اس کو لے کے چلیں اپنے آپ کو, کہ ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں زندگی میں یہاں سے کہ بھائی فلاں امتحان آ گیا ہے, فلاں ٹیسٹ ہے یا فلاں چیز ہے. ہم سیکھنے ابھی تک سیکھ ہی رہے ہیں نا, ایز اے قوم ابھی تک سیکھ رہے ہیں. آپ کو ایک بات کہے تھے کہ ہم انڈیا سے آزاد نہیں ہوئے, ہم بیسیکلی انگریز سے آزاد ہوئے. انڈیا اور جس کا نام آج بھارت ہو گیا ہے,
بھارت اور میں نے کہا پاکستان، علیحدگی اختیار کی، وہ آزادی نہیں ملی اس میں. اس دونوں کو آزادی ملی تھی، دونوں کو آزادی ملی تھی، دونوں کی ترقی کا لیول الگ تھا. علیحدگی اختیار کر آئے تھے. وہ علیحدگی الگ چیز ہوتی ہے، ان دونوں قوموں پہ چلے پھر حکمراں کبھی کوئی اور بحث تھا، کریں گے، آپ اپنی حکمراں بات کوئی جاری اور تھا، بات جاری رکھیں. دونوں نے ایک ساتھ آزادی حاصل کی. ڈائریکشن جو ہے نا وہ قوم بھی اسی طرح پڑی ہوئی ہے آج، ان کا حال ہم سے شاید بدحال ہوگا، لیکن حکومت اسٹرانگ ہے. حکومت اسٹرانگ کیسے ہے کہ حکومت کے کچھ پاس ڈائریکشنز آئی ہیں. انہوں نے سیونگ کو موٹو بنایا اپنا، اور اپنا کو انڈسٹریلائز کیا، ایکسپورٹ پہ فوکس کیا، امپورٹ بہت کم کی، مینوفیکچرنگ پہ زیادہ فوکس کیا. جب تک قومیں اپنے گھر میں کچھ بنا کے رکھتی نہیں ہے تو وہ پہلی بات تو وہ بنائی ہوئی چیز آپ کو منگانی نہیں پڑتی، امپورٹ نہیں کرنی پڑتی. جب وہ چیز آپ کی پسند استعمال ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ جب بنانا کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہم ایکسپورٹ. تو جب ہم اس کو زیادہ نہیں بنائیں گے تو امپورٹ ہی کریں گے، اور ہم بولیں گے آج جیسے شوگر کا مسئلہ ہو گیا ہے، چلیں شوگر کا مسئلہ ہو گیا، کیوں مسئلہ ہو گیا ہے؟ ایکسپورٹ نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ بھی ایک الگ ڈیبیٹ ہے، ایکسپورٹ کر دی اور اسی 1.5 سال کے اندر کی ایکسپورٹ. تو آج ہوا کیا ہے کہ آپ کو یہ نہیں چاہیے کہ امپورٹ کریں کہ شوگر اپنے فون اپنے وہ ختم کرے ایکسچینج. بیسکلی ہمیں اس کو کم کر دینی چاہیے، ایک مینٹینیبل کنڈیشن پہ آ گئے. 2 چمچے کا 1 چمچے کر لیں، آپ نہ خریدیں. اب بازار میں پریشر کیوں آ گیا؟ 240 کی چینی پہنچ گئی، 85 یا 90 کی چینی آج 240 پہ پہنچ گئی ہے. ٹھیک ہے، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ بھاگے لینے کے لیے، کارٹر بن گئے. کارٹر نے کیا، چلو یہی ٹائم ہے. بلیک مارکیٹ تو ہوتی ہے نا، دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے، پاکستان میں ہونا والی بات نہیں ہے. ہم سے انگریز جو ہے وہ تھوڑا سا کم میڈیا میں ڈالتا ہے، لیکن وہاں پہ اتنا نہیں ہوتا. 5-10% کام کہتے ہیں کہ 5-10% وہاں پہ مہنگائی ہو گئی، انفلیشن ہو گیا ہے. تو لیکن کیا ہوتا ہے، کارٹر ہمارا بن جاتا ہے بہت آسانی سے. باہر کے لوگ بھی ہیں، ساتھ میں افغانستان بھی ہے، اس کا بھی انفلوئنس پاکستان میں بہت زیادہ ہے، اور نیبرہڈ کا بھی بہت زیادہ. جب بھی کوئی پریشر آتا ہے ہمارے اوپر تو بیسکلی باہر کے بھی جو ہمیں پپٹس ہیں پاکستان میں ہلانا شروع کر دیتے ہیں. پیسے کے بعد پڑا ہوتا ہے یہاں پہ پاکستان کے اندر، تو وہ پاکستان کے مارکیٹ کو سب سے ایزی مارکیٹ ہے. اس کو دو پیسے وہ لگائے گا آپ کے لیے بیہاف پہ، اور وہ مارکیٹ میں چیز اٹھا لے گا، غائب کر دے گا. تو یہ کارٹر ویسے ہی لوکل بھی بنا لیتے ہیں اور باہر کے لوگ بھی بنا لیتے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے آرام سے. تو جب یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے، نہ یوز کریں اس کو، کم یوز کریں. 3 ٹائم کے بجائے 1 ٹائم یوز کریں. جیسے میں نے پہلے کہا تھا بجلی کا، آپ بجلی اپنے گھر کی 3 ٹائم کٹ ڈاؤن کر دیں. میں نے اپنے گھر کے ایسی بند کیے 2 مہینے سے، بہت اچھا. پھر بھی 55-56,000 کا بل آیا میرے گھر کا. کیوں آیا مجھے نہیں پتا، کیونکہ وہ ایک ان کے پاس بل لیڈر کے پاس ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ یہ اس نے دیکھا اچانک بجلی کٹ ڈاؤن ہو گئی، اس نے نہیں کیا. اس کے پاس سسٹم مشین ہوتا ہے، کچھ وہ پاسٹ کے ریموٹ نمبرز ہوتا دیکھ ہے، رہا ہوتا ہے بل میں نا، وہ کہ پچھلے ریموٹ مہینے میں سسٹم کتنا. کچھ آج کل بن گیا، پتہ نہیں کیا چیٹنگ تو ہوتا ساری ہے. طریقے ہیں جیسے بالکل سیل مین ٹائپ کا ہوتا ہے نا، بیوقوف میں جتنے بیچ دوں تو وہ مجھے اس کی کمیشن زیادہ ملتا ہے. تو میرے خیال سے یہ جو لگتا ہے مجھے، آئی ایم ناٹ شیور کہ امپلائی کے پاس سے کچھ ہوگا. وہ بل ریٹنگ نہیں ختم ہوئی، میں نے اس مہینے بھی دیکھا ہے. میرے خیال سے ابھی میں چیک کروں گا کہ بل ریٹنگ کیوں ختم ہوئی. لیکن دیکھتے ہیں یہ صورتحال تو ہے کہ کاٹ ہے، مافیا ہے، کرپشن ہے. اس کو ہم جب تک اس پہ موضوع پہ بات نہیں کریں گے، یقین جانیں بات کرتے رہیں گے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شرم غیرت کر جائے گا، کہیں نہ کہیں کوئی سسٹم ہو جائے گا. جیسے کپڑے میں داغ لگ جاتا ہے تو اس کو آپ دھوتے رہتے ہیں، ایک دفعہ دوسری دفعہ تیسری دفعہ. تو اس طرح کے داغ ہمارے معاشرے میں ہیں. ہم بات کریں، دیکھیں اپنے آس پاس، اور جب استعمال نہیں کریں گے، کم کر دیں گے، کٹ ڈاؤن کر دیں گے. ویسے بھی وائٹ شوگر جیسے پوائزن ہے، جس طرح کے اس میں کیمیکل استعمال ہوتے ہیں وائٹ شوگر میں. میں نے تو ایک زمانے سے وائٹ شوگر چھوڑ دی ہے. اکثر لوگ مجھے چینی چائے لے دیتے، میں کیا پھینک دینا، مجھے وہ نہیں مطلب چائے میں چینی کیوں نہیں پیگا بھائی، اس میں وائٹ شوگر ہے. میں براؤن پیتا ہوں، میں گڑ پیتا ہوں، تو مجھے براؤن شوگر نہیں ملے گی، مجھے گڑ نہیں ملے گا. تو میں وائٹ شوڈ آئی ڈرنک ود وائٹ اسپون، وائٹ چیز جو جس پہ پتہ ہے کہ پوائزن ہے. کبھی کوئی چینی بنتا ہوا دیکھ لے، اس میں جو کیمیکل یوز کرتے ہیں، اس میں کیا نام ہے، اس ہڈی کے پاؤڈر کے ساتھ ساتھ وہ کیمیکل جو ہوتے ہیں، اس میں واشنر جو لگے جلداتے ہیں، جو فوڈیبل آئے وہ آپ کیمیکلز ہوتے ہیں، وہ فوڈیبل آئے تم نہیں ہوتے کہ اس کو کھا سکیں. بیسک کیمیکل ہیں، انڈسٹریلائز کیمیکلز ہیں. جب انڈسٹری کیمیکل کسی بھی جگہ میں فوڈ میں استعمال ہوں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا، یہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. ایک مختصر سی بریک کی طرف ہمیں جانا ہے، بریک کی طرف چلتے ہیں، گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے ہیں ہمارا پروگرام. ویلکم بیک ونس اگین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے مختلف حوالوں سے گفتگو کی جا رہی ہے. آج کے دن کی مناسبت سے پروگرامز جگہ جگہ منعقد ہو رہے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھاتے جا رہے ہیں. اور آج کا دن کیونکہ یوم دفاع ہے، سن 1965 آج ہی کے دن جو واقعہ پیش آیا، جس طرح
قوم نے اپنا دفاع کیا، ملک کے محافظوں نے، تو اس کی یاد بنائی جا رہی ہے. اس لیے بار بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں نیوز کی طرف جانا پڑتا ہے. بات کو مختصر کریں گے، وقت ہمارے پاس کیونکہ محدود ہے. سلمان بیگ صاحب تشریف فرمائے، بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے. آج کے دن کی مناسبت سے آپ نے گفتگو کی اور ساتھ ہی ابھی جو دیگر مسائل ہیں اس کی بھی نشاندہی کی. میں چاہوں گا ذرا بڑی اچھی بات اس کے نوٹ پہ ہمارا جو ہے وہ بریک آیا تھا، اس کو مکمل کیجیے. آپ نے جو قلت مصنوعی پیدا کی جا رہی ہے. دیکھیے قلت کا ایک بہت سمپل طریقہ سے ایک تو ہم میڈیکلی جانتے ہیں کہ یہ وائٹ شوگر پوائزن ہے، سلو پوائزن ہے جو ہم قوم کو لیے جائیں، اور جو آپ کی ہیلتھ خراب ہوتی ہے، جو ہر دوسرے تیسرے گھر میں شوگر ہے، جو ریل شوگر بلڈ شوگر ہے، اس کا سبب بھی یہ شوگر بن رہی ہے کیونکہ باڈی کے پارٹس کو ویک کر دیتی ہے، آپ کی ڈیفینس سسٹم کو ویک کر دیتی ہے. جب یہاں یوم دفاع ہے تو یوم دفاع پہ ہم اپنے وطن کی فوج کو مضبوط کریں گے تو فوج ہماری اس ملک کو چلائے گی، بہت اچھی بات، ٹھیک ہے، سنبھالے گی. باڈی آپ کا ایک سمجھے ایک وطن ہے، واہ، اس وطن کی حفاظت نہیں کریں گے اور آپ اس کو سلو پوائزن دیں گے. اسی طرح میں کہتا نا کہ آپ ایک حضرت علی کے زمانے سے ایک میں واقعہ سناتا ہوں آپ کو. حضرت علی کی حضرت عثمان فاروق میں یہاں مکس کر رہا ہوں کچھ. تو آپ ایک گھر میں گئے کسی گھر میں، تو وہاں انہوں نے کھانا پکایا تھا آئل میں. آپ کو آئل پسند نہیں تھا، آپ نے اس کی تقریب کبھی کسی نے دی آئل کی. تو غریب فیملی تھی، آئل بہت سستا ہوتا تھا اور گھی اس کے مقابلے مہنگا ہوتا تھا، دگنا ہوتا تھا شاید. تو آپ نے جب وہ کھانا کھایا اور پتہ چل گیا کہ آئل، لیکن آپ نے پھر بھی چند لقمے کھا لیا کہ برا فرمایا کہ آئل صحت کے لیے صحیح نہیں ہے آپ کی. جو چیز باڈی میں ڈیزالو نہیں ہوتی، میں کھانا کھاؤں گا ہضم ہوگا، میں بدن سے نکل جائے گا، جو باڈی کو چاہیے وہ لے لے گا، لیکن وہ چیز ڈیزالو ہی نہیں ہو رہی. ہاؤ کین یو سے کہ یہ ہماری ہیلتھ کے لیے اچھی ہے؟ میں ایک پتھر کھا لوں، کہتے ہیں پتھر ہضم لکڑ ہضم، ایک بچپن سے سنتے آئے. آپ وہ چیز کھائیں جو چیز آپ کا باڈی لے کے ہضم کر کے اس کو ایکسٹرا پارٹس نکال دے. جو چیز ہضم نہیں ہوتی اور ہضم بھی ہوتی ہے تو اس کے میننگس الگ ہو جاتے ہیں. اب آئل کمپنیاں شاید مجھ پہ کیس نہ کر دیں، لیکن بیسکلی بات یہی ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ کنولا دے رہا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ وہ تلو دے رہا ہے یا کوئی بھی آئل دے رہا ہے، سرسوں کا آئل دے رہا ہے، کوئی بھی دے رہا ہے، اس کے پیچھے اس کی فگرینٹ کیا ہے، بس وہ کس طرح سے اس نے وہ کیا اور کس طرح سے اس نے اسمیل نکالی. اس کو بھی جب اسمیل نکالنے کے لیے کیمیکل ڈالنے پڑتے ہیں، رنگ چینج کرنے کے کیمیکل ڈالنے پڑتے ہیں آپ کو پرزرو کرنے کے لیے. پھر وہ ایک کوالٹی بھی لا کے اس کو ہاٹ کر کے اور اس کو دے دیا جاتا ہے، مارکیٹ میں بھیج دیا جاتا ہے، جس سے وہ جمتا نہیں ہے. تو آئل واقعی نہیں جمتا تو اس کی وجہ ہوتی ہے اس کے اندر پریپریشن ڈالی جاتی ہے کوانٹٹی میں تاکہ وہ جمے نہیں. آئل گھی کی کوئی نیچرل ہوتا ہے، چاہے کسی بھی شیف لے لیں، کوئی بھی گھی لے لیں، نیچرل ہوتا ہے. نیچرل فوڈ آپ کم یوز کریں اس کو، اگر گھی نقصان دہ ہے کہتے ہیں کم یوز کریں، لیکن وہ آپ کی باڈی اس کو لے لیتی ہے، ڈائجسٹ کرتی ہے باقاعدہ، آپ کی مینوفیکچرنگ میں وہ چلا جاتا ہے. تو وہ جب چلا جاتا ہے وہ برن ہو کے جتنا آپ کی باڈی نے لے لیا آپ نے انرجی یوز کی. اگر آپ ہیلدی انسان ہیں، چست انسان ہیں، کام کرنے والے انسان ہیں، تو آپ ایک پاؤ گھی کھا لیں، کچھ نہیں ہوگا آپ کو. لیکن واقعی آپ نے آدھا چمچہ لیا اور آپ 7 دن بیٹھے ہوئے تو نقصان دہ ہے. تو ایکٹیو رہیں گے تو آپ کوئی بھی چیز کھا لیں، اور گھی اس لیے کہ آپ کے لیے ہیلتھ کے لیے. اور ہم شوگر کی بات کرتے ہیں، واقعی شوگر اگر آپ چھوڑنا شروع کرتے ہیں آج کم یوز کرتے ہیں، ایک ٹائم یوز کریں، آدھا ٹی اسپون یوز کریں. ویسے آپ 500 کی خرید کے لیے آئیں، نہیں ہے شوگر 500 کی خرید کے لیے آؤ، میں خرید دوں گا 500 روپے کی. میں وائٹ شوگر پیتا ہی نہیں ہوں، پورے ہفتے پڑ جائے گی، پورے مہینے پڑ جائے گی. تو بھائی اس کو آپ شاپکیز بنائیں، آپ نے اپنے شاپکیز جو لا کے رکھے گھر کے اندر کچن میں پڑے اور شوگر کی اسمیل آ رہی ہے آپ کو پاس میں رکھ دیں. اور آپ یقین جانیں سب سے اچھا الٹرنیٹ یہ ہے شوگر کو کم کرنے کا کہ آپ اپنی گھر میں والدہ، بھائی، بہن، ماں، کوئی بھی خود بھی ہیں، آپ ڈائریکٹلی شوگر میں چائے بناتے ہوئے چینی نہ ڈالیں. میں آپ کو ایک فزیکل بتاؤں کہ چینی کم کرنے کا طریقہ، کم یوز کرنے کا طریقہ. آپ وہی چینی اپنے ایک بال میں لے لیں، ایک اسپون ساتھ میں رکھ دیں اور وہاں سے اس کی کوانٹٹی جتنی چاہیے آپ کو نا وہ ڈالیں اس میں. آپ گھر میں جو وائف عورتیں گھر میں لیڈیز بنائی ہوتی ہے چینی، یقین جانیں اگر 2 کپ بھی آپ کی چائے بن رہی ہے نا تو کم سے کم 3 یا 2-3 بڑے ٹی اسپون اس 2 کپ میں ڈل رہی ہوتی ہے، کیونکہ پکتے ہوئے یہ برن کرتی ہے، اپنی ہیبیت کھوتی ہے، مٹھاس کھوتی ہے پکتے ہوئے، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کی مٹھاس کو کچھ پتی میں مل کے کھو دیتی ہے وہ. لیکن اگر وہی پتی اور دودھ مل کے جب چائے پک کے تیار ہوتی ہے، آپ بلیک ٹی پیتے ہیں بن کے آتی ہے آپ کے پاس، تو آپ یقین جانیں اس میں اگر آدھا اسپون بھی ڈالیں گے تو آپ کو لگے گا چینی ہے، لیکن پکتے ہوئے ڈالیں گے تو ڈیزالو ہو جاتی ہے چینی، اور ڈیزالو کے بعد اپنی ہیبت، اپنی جو افادیت ہوتی ہے کم کر دیتی ہے، اور پھر آپ کو اس پہ زیادہ ڈالنی پڑتی ہے. چینی کا میں ٹیسٹ لیا جاتا ہے، یقین جانا وہ زہر پہ زہر ہے، اور وہ زہر جتنا پئیں گے وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے.
اور میں تو کہتا ہوں موقع ہے یہ قوم کے لیے چینی چھوڑنے کا، اور چینی چھوڑیں، اور چینی چھوڑنے کے بعد زندگی کے اور بھی زندگی مسائل ہیں آپ کی، جب ہیلتھ اچھی ہوگی آپ اس پہ فوکس کریں گے. انزائٹی بھی آپ کی چینی سے بڑھتی ہے، آپ کی جتنی آپ شوگر پئیں گے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوگا، اور بلڈ پریشر ہائی ہونے سے دوسری بیماریاں بھی ہوتی ہیں انسان کو. تو یہ بہت اچھا راستہ ہے اس کے لیے کہ ہم اس کو چھوڑ کے اور اپنی زندگی کے مسائل کے اوپر فوکس کریں. اور مہنگائی ہے، اس سے کوئی بحث نہیں کہ مہنگائی نہیں ہے. دیکھیے مہنگائی کے لیے ہم سب کو بلیم کر سکتے ہیں، واقعی وہ ان کو بلیم کرنا بھی چاہیے. جتنے بھی حکمراں ہیں، جو بھی ہمارے مختلف حلقے ہیں یا جو بھی ہیں، حکمرانوں کو کہتے ہیں حدیث میں بھی ہے کہ ان کے بارے میں بول سکتے ہیں اگر وہ غلط کام کر رہے ہو، فیصلے نہیں صحیح کر رہے ہو. آج بھی جو بھی بیٹھے ہیں میں ان کو ابھی بولتا ہوں کہ ملک کے لیے نوش کے ناخن لیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے چاہے ایک دن کے لیے، ایک منٹ کے لیے آپ کو حکمرانی ملی ہے، اس کے لیے عوام کے لیے صرف کریں. بالکل ٹھیک. عوام کے لیے ڈیلی بیسس کے اوپر دیکھیں کہ ان کو کیا ہے. اور اسی طرح میں ابھی بھی کہتا ہوں جو حلقے ہیں، ہمارے کمشنرز ہیں، ہمارے پولیس فورسز ہیں، یہ مہنگائی کرنے والوں کو پکڑے. جو یہ کارٹر بن گئے نا، یقین جانے سبزی لے لیں، فروٹ لے لیں، وہ کہنے میں فش، کوئی بھی بازار لے لیں، کسی بھی بازار میں چلے جائیں آپ، گروسری لے لیں، دالیں لے لیں، چاول لے لیں، آٹا لے لیں، ان سب کے بن گئے اس وقت کارٹر بن گئے. کیونکہ آپ کو ایکسپورٹ کرنے میں بلیک مارکیٹ میں بیچنے میں بہت آسانی ہے. اس میں آپ کا مال بہت اچھی پرائز میں بک جاتا ہے، لوکل مارکیٹ میں کم بکتا ہے پرائز میں. اور وہ آپ کو ڈالر ہر بندے کو چاہیے ڈالر، افغانستان بھیج دو، ایران بھیج دو. آپ کو پتا ہے رائس کتنے جاتے ہیں ایران؟ بالکل. کوئی ہمارے ایکسپورٹ کے اندر کسی کیٹیگری میں لکھا ہے کہ رائس ایران کتنے جاتے ہیں؟ بالکل ٹھیک. ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ایکسپورٹ اسمگل ہوتا ہے. آج وہاں سے آپ کچھ اور منگا لیں، اس کے بدلے ان کو رائس چاہیے، ان کو سیدھا بالکل ٹھیک ہے. وہ پاکستان سے رائس جاتے ہیں، اور جو رائس کی ایکسپورٹ بھی نہیں ہوتی کہیں سے، اس فورن ایکسچینج آپ کے پاس آیا بھی نہیں اور چلا گیا مارکیٹ سے مال. تو آج آپ 400-500 روپے کلو چاول جو دیکھ رہے ہیں، اس کی بہائنڈ وجہ یہ مارکیٹ کے اندر آپ کا آٹا، کہ یہ سب کچھ اسمگل ہوا ہے. اسمگل ہونے کی وجوہات تھی، پیسے زیادہ مل رہے تھے. دیکھیں ہر بندہ لالچی ہے، بزنس مین بھی لالچی ہو جاتا ہے اس وقت کہ بھائی اگر پرائز یہاں نہیں صحیح ملے، اس بازار میں زیادہ مل رہی تو وہاں جائے گا، اس کا مال ہے. اس کی وہ مطلب گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس کو لے کے آئے دیش میں، کہ آپ عوام کے لیے دیکھیں، اور تمام ادارے جتنے بھی ہیں وہ ایک ہو جائیں، ون یونٹی کام کریں. آج وطن کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں، تو آپ بھی سب، ہر انڈیویجول آدمی اس دفاع میں ساتھ اپنا کردار ادا کریں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بڑی نوازش سلمان بیگ صاحب پروگرام میں شرکت کے لیے. بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد جو سیگمنٹ دوسرا ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.